اب پارٹی کو وفاداروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرٹ نہیں ہے، اور جو زیادہ ان کا وفادار ہو سکتا ہے خان کا نہیں۔ یہ ناموں پہ ذرا نظر ڈالیں، علی امین خان کو بھی مائنس کر دیا، آپ نے وزارت اعلی سے نکالا، اس کے بعد آپ نے پولیٹیکل کمیٹی سے بھی نکالا۔ یہ عدم اعتماد ہے آپ کا ان پہ۔ آپ نے شاہ فرمان کو نکالا، آپ نے علوی صاحب کو نکالا، آپ نے علی محمد خان جیسے آدمی کو نکالا۔ ہر وہ نام جو ماضی میں روئے روا تھے پی ٹی آئی کے لیے، اور کون آ گئے؟ داؤد کاکڑ، کسی نے نام ہی نہیں سنا ہے۔ علیم عادل شیخ جس نے پارٹی کی سندھ میں بینڈ بجا دی ہے، پنجاب میں اپوزیشن لیڈر، ہر وہ شخص جو واٹس ایپ گروپ پہ آسانی سے میسیجز کر سکتا ہے، جی حضوری کر سکتا ہے۔ ان کے کچھ وفادار جو کے پی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کے نام آج تو نہیں ہے، دوسرے مرحلے میں اور وفاداروں کو شامل کیا جائے گا۔ آپ نے سنا علی محمد خان صاحب، واٹس ایپ پہ جو میسیج کر سکتا ہے، جو جی حضوری کر سکتا ہے، جو کسی دھڑے کے ساتھ ہے، جو میرٹ پہ نہیں ہے، ان کو رکھا گیا ہے۔ شیر افضل صاحب بڑے بھائی ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے، وہ آزاد ہیں اپنی بات کرنے میں، میں ان کی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ ان کی قربانی ہے اس جماعت کے لیے مشکل وقت میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ان کو بڑی عزت دی، اور میری تو 1 سال اور 1 مہینہ ہو گیا عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میرے سامنے خان صاحب نے ان کا بارہا ذکر کیا کہ ان کی دلیری کی وجہ سے لوگوں نے ان کو عزت دی ہے۔ تو اللہ کرے ان کے معاملات بھی ٹھیک ہوں۔ خان صاحب سے اگر کبھی ان کی ملاقات ہو تو ہو سکتا ہے ان کے معاملات بھی ٹھیک ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ان کے معاملات پہ ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں، میرٹ نہیں ہے، اور آپ ظاہرہ آپ کا بہت رول ہے، مجھے آپ کی وہ تقریر کبھی بھی نہیں بھولتی جو آپ نے اسمبلی کے فلور پہ کی تھی، عدم اعتماد کی تحریک جب خان صاحب کے خلاف کامیاب ہوئی تھی، اس کے بعد جو آپ نے تقریر کی تھی، اور صرف آپ پہ اتنا اعتماد کیا پوری پارٹی نے کہ آپ کو چھوڑا اس ہال میں، باقی سب لوگ چلے گئے، تو کیا یہ آپ لوگ مطلب یہ سیاسی جماعتوں میں روزانہ کی بنیاد پہ وفاداری ثابت کرنی پڑتی ہے، یا کسی انسان کا کیریکٹر کافی ہوتا ہے اس کے بارے میں رائے بنانے میں؟ پاکستان کی سیاست کا ایک المیہ ہے کہ یہاں جو سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ اس سیاست کی بھٹی کا ایندھن ضرور بنتا ہے، لیکن ہوپ فلی ہم وہ نہیں بنیں گے۔ دیکھیں ابھی یہ تو کمیٹیاں ہیں، بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، یہ امید بہت لوگوں کو رہی لیکن ایندھن بن ہی جاتے ہیں۔ آپ سیاسی کارکن ہیں، ہم لوگ ابھی بھی پارٹی میں ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ خان صاحب کے ساتھ آخر تک نبھانے کا عہد ہے، اور قومی اسمبلی کا میں ممبر ہوں۔ شاہ فرمان صاحب ذمہ دار آدمی ہیں، پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں، علوی صاحب سابق صدر ہیں، خان صاحب کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، پہلے جنرل سیکرٹری ہیں، بلکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ بطور ضلعی صدر مردان 2012-13 میں ان کو میں نے جنرل سیکرٹری کا ووٹ ڈالا تھا جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹک صاحب کے خلاف، حالانکہ ان سے بھی کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن میں نظریاتی طور پہ علوی صاحب کو زیادہ عمران خان کے قریب سمجھتا تھا۔ اس میں اعظم سواتی صاحب ہیں جنہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، شہریار خان افریدی کو میں سمجھتا ہوں اس کمیٹی میں لانا چاہیے تھا، بڑی قربانی دی ہے۔ علی امین گنڈا پور ایک سردار، ایک اپنے علاقے کا عزت دار شخصیت، ان کے ساتھ جو ہوا، میں ہی سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب سیاسی قیادت، خاص کر بیرسٹر گوہر صاحب اندر جانا شروع کریں۔ میں کہوں سلمان راجہ صاحب کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خان صاحب سے ملیں، ان چیزوں کو درست کریں، جیسے آج قاضی انور صاحب کا استعفیٰ آیا ہے۔ مجھے پتہ ہے چونکہ میں لیگل کمیٹی کا حصہ رہا ہوں، خان صاحب کے ساتھ بہت عرصہ جیل میں ملاقاتیں ہوتی رہیں، جتنا وہ قاضی انور صاحب کو رسپیکٹ دیتے ہیں بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں، انہوں نے آج استعفیٰ دیا ہے، تو اس کو ان کو دیکھنا چاہیے۔ کچھ ہمارے انتہائی وفادار ساتھیوں کو جو ہے میر جعفر کہا گیا، حالانکہ عمران خان صاحب کو اگر پوری بات بتائی جائے تو وہ ثناء اللہ مستی خیل تو ان کا سنگی ہے، ان کا بلڈ بردر ہے، ان کا خون کا بھائی ہے، علاقے کا ساتھی، وہ وفادار آدمی ہے، بازائی جو ہے وہ اپنا بلوچستان سے اپنا سب کچھ تلوا کے قربانیاں دے کے بیٹھا ہے، خان صاحب کی فیملی کے ساتھ وہ کھڑا ہے، خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ چیزیں درست ہونے والی ہیں، ان کو ٹھیک ہونا ہے۔ لیکن دیکھیں خان صاحب سے ملاقات جب ہوگی تب یہ خان سب صاحب کو ٹھیک اگر صحیح ہوگا۔ بتایا جاتا ہے ثناء اللہ مستی خیل کا، ظاہر ہے ثناء اللہ مستی خیل نے تو وہاں سوال بھی پوچھا اس این ڈی یو میں جو وہاں پہ بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے عمران خان کا کیس وہاں پہ لڑا، بڑے دل گردے کا ویسے کام ہے، مستی خیل کو نکال دیا گیا کیونکہ خان صاحب کو مس رپورٹ کیا گیا۔ تو مس رپورٹ تو یا سلمان اکرم راجہ نے کیا ہے یا پھر ان کی بہنوں نے کیا ہے، تو کس کو الزام، آپ کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ ان کو صحیح رپورٹ نہیں کیا گیا خان صاحب کو؟ دیکھیں خان صاحب سے ملاقات جب ہوگی تب یہ سب ٹھیک ہوگا۔ دیکھیں خان صاحب سے ملاقات جب ہوگی تب یہ سب ٹھیک ہوگا۔ لیکن دیکھیں خان صاحب سے ملاقات جب ہوگی تب یہ سب ٹھیک ہوگا۔ دیکھیں خان صاحب سے ملاقات جب ہوگی تب یہ سب ٹھیک ہوگا۔
نہیں نکالا تو ثناء اللہ مستخیل صاحب کو نہیں ہے کسی نے، لیکن یہ ہے کہ ان کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے سیاسی کمیٹی سے نکال دیا گیا آدمی ہیں اور سٹینڈ لینے والے اور میر صادق تو ان کو کہا گیا نا. ہاں پولیٹیکل کمیٹی میں اب جو ہے وہ نہیں رہے. دیکھیں بہنوں کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا امیر جعفر میر صادق بھی ہیں. پالیسی ہے کہ میں کبھی بھی خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے پبلک میں سٹیٹمنٹ نہیں دیتا. بہت احترام ہے، لیکن اگر فیملی آپ کی پارٹی کو تباہ کر رہی ہے تو پھر سچ تو بولنا چاہیے آپ کو. دیکھیں پارٹی کے اندر ہم ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکل کمیٹی کیا چیز ہے، یہ کوئی ایسی بڑی کوئی توپ نہیں ہے. اس میں آپ کے کوئی سینئر قیادت ہوتی ہے جو فیصلہ سازی میں اپنی رائے دیتے ہیں. تو وہاں آپ کو وہ لوگ چاہیے جو ایک تو ہر امتحان سے نکلے ہوئے ہوں اور وہ ایک سٹرگل سے اور ایک سینیورٹی ان کی ایسی ہو کہ پارٹی کے ساتھ 10-15 سال چلے ہوں. تو اگر آپ دیکھیں تو اعظم سواتی صاحب کو بڑا یہ جو وہاں علیم عادل شیخ ہیں، یہ کون سے اس میں سے نکلے ہوئے ہیں؟ کون سے انہوں نے وہ کیا ہے آزمائشوں میں سے نکلے ہیں؟ جو عارف علوی کو وہاں میں تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا، آپ کو نکال دیا. وہاں میں تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا محترم شیر افضل بھائی کی بات سے، کیونکہ حلیم عادل شیخ نے مشکل حالات میں سندھ کو اور کراچی کو سنبھالا ہے، اور داؤد کاکڑ جو ہے بلوچستان میں وہ اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھے، تکلیف سے گزرے ہیں. 26 نومبر میں 9 مئی کے بعد انہوں نے مشکلات سہی ہیں، وہ ہیں سالار کاکڑ ہیں، یہ لوگ سارے قربانی دیے بیٹھے ہیں. تو یہ بھی پارٹی کے پرانے اور تگڑے لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت پولیٹیکل کمیٹی چینج کرنے سے پارٹی کا فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال نئی جو کمیٹی بنی ہے پورا ہم بھرپور تعاون کریں گے، ہمارے ہی بھائی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے، بھرپور سپورٹ کریں گے، اور ہم یہ توقع بھی فائدہ نہیں ہوگا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے عملی اقدامات لیں. ٹھیک ہے، عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں تو کلیئر کٹ، میں دیکھیں میری بات سنیے گا. میں باوجود اس کے کہ پولیٹیکل ورکر ہوں، میرا بیک گراؤنڈ لا اور سائنس دونوں کا ہے، انجینئرنگ کا. تو وہاں بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے آپ کی لاجک میں. دیکھیں آپ نے اگر حج پہ جانا ہے 3 راستے ہیں، یا پانی سے جائیں گے، یا ہوا سے جائیں گے، یا زمین سے. اگر تینوں راستے بند ہیں تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ چوتھا تو کوئی راستہ نہیں ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے یا احتجاج ہے، یا عدالت ہے، یا ڈائلاگ ہے. عدالت 26ویں ترمیم بالخصوص 27ویں ترمیم کے بعد تو میں نہیں سمجھتا زیادہ ہوپ ہے. احتجاج اگر 10 لاکھ بندہ روڈ پہ نکل سکتا ہے پھر کوئی امید ہے. ڈائلاگ ہی، سیاسی ڈائلاگ ہی ایک راستہ ہے. یہ بات شاید لوگوں کو بہت زیادہ اچھی نہ لگے، لیکن پولیٹیکل راستہ ہی ان کی رہائی کا ایک راستہ ہے. یا اگر ہم 10 لاکھ لوگ نکال سکتے ہیں، لیکن پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ بڑی دگرگوں ہے، وہ بڑی فسطائیت ہے، بڑا ظلم ہے. اور یہ باتیں میں صرف میڈیا پہ نہیں کرتا، یہ میں نے کسی اور کے نہیں، خان صاحب کو براہ راست پچھلے سال جیل میں کی جب بشرا بی بی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ خان صاحب اس وقت آپ کی رہائی کا مجھے جو لگتا ہے 26ویں ترمیم کے بعد سارے راستے بند ہیں، ہمیں کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہوگا. اور پولیٹیکل ڈیل نہیں، نو ڈیل، ڈائلاگ کسی طریقے سے عمران خان صاحب نکلیں. ان کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ میرے لیڈر ہیں، میں آپ کا ورکر ہوں، ہم کولیگ بھی ہیں، آپ کا مجھ پہ حق ہے کہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیل کی اس طویل اسیری کی وجہ سے قوم کو لیڈر سے محروم کر دیا گیا ہے. قوم کا یہ حق ہے، قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے. عمران خان کو باہر لانا چاہیے، وہ باہر آئیں اور قوم کو لیڈ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی ہے اس کو پہلی فرصت میں حکومت سے یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ ہمیں لیڈر تک رسائی دیں، ہم عمران خان صاحب سے ملیں گے، ان کی اجازت سے پھر کوئی سیاسی راستہ بنے گا، لیکن راستہ ہوگا سیاسی. اور مجھے کوئی راستہ اس وقت نظر نہیں آ رہا، چاہے کسی کو صحیح لگے کسی کو غلط ہوگا. یہی بات آج عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کی ہے.